اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نہیں ہے کوئی بھلائی یہ کہ تم پھیرو منہ کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، ولکن البر لیکن بھلائی تو یہ ہے من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتابی اور تمام کتابوں پر یا قرآن پر، والنبیین اور تمام انبیاء پر۔ اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ سارا کمال اس میں نہیں آ گیا کہ تم اپنا رخ جو ہے منہ جو ہے مشرق کو کر لو یا مغرب کو کر لو۔ دراصل کمال جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، ٹھیک ہے، کتابوں پر، نبیین پر۔ تو اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ تم نے جو سارا دین اس بات پہ منحصر کر دیا ہے کہ نماز میں انسان کا رخ ہے مغرب کی طرف ہو یا مشرق کی طرف ہو، دراصل بات یہ ہے کہ یہ صرف سمت اور جہت کو دین کا مقصد بنا لینا اور ساری بحثیں اسی دائرے میں ہو گئیں، گویا شریعت میں اور کوئی اور حکم ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو دراصل ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، وہ بے شک مغرب کی طرف ہو یا مشرق کی طرف ہو، جس طرف یعنی کہ حکم دیا گیا ہے وہ چیز باعث ثواب ہو گئی ہے۔ اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ جس طرف حکم یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ نے پہلے بھی قرآن میں فرما دیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں بھی منہ پھیرو اللہ کی ذات کو پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کسی سمت میں مقید نہیں ہے، اس کی ذات ہر جگہ پر ہے۔ اس کی اصل جو ہے بھلائی اس کی اطاعت میں ہے۔ اس نے مغرب کی طرف حکم دیا ہے منہ کرنے کا، آپ نے اس کی اطاعت کی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو تمہیں وہ چیز باعث ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ دراصل یہ سمتیں اپنی ذات میں، ذات کے اعتبار سے مشرق و مغرب یا کوئی بھی جانب ہو، کوئی اہمیت نہیں رکھتی، نہ ہی ثواب، بلکہ اصل ثواب اطاعت کا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کا ہے۔ وہ جس جانب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے، تو جہاں اللہ کا حکم ہے اس طرف اگر انسان منہ کر کے عبادت کرے تو وہ باعث ثواب ہے۔ نہیں ہے بھلائی یہ کہ تم منہ پھیرو، اپنے منہ کو پھیرو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، لیکن بھلائی تو یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربی، اور خرچ کرے مال کو علی حبہ اس کی محبت میں، یعنی کہ اللہ کی محبت میں اپنا پسندیدہ مال، اپنا محبوب مال جو اس کو پسند ہے وہ خرچ کرے، ذوی القربی قریبی رشتہ داروں میں، قریبی رشتہ داروں پر، والیتامیٰ یتیموں پر، والمساکین اور محتاجوں یا غریبوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر، والسائلین اور مانگنے والوں پر، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور قائم کرے نماز کو، وَآتَى الزَّكَاةَ اور ادا کرے زکوٰۃ کو، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ اور پورا کرنے والے ہوں وعدے کو، اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا جب وہ وعدہ کریں، وَالصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والے ہوں، فی البأساء سختی میں، والضراء اور تکالیف میں، وحین البأس اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک اور یہی لوگ هم المتقون یہ پرہیزگار ہیں، ٹھیک ہے، ڈرنے والے ہیں، بچنے والے ہیں آگ سے۔ اصل میں یہ جو ہے نا آیت، یہ احکام اسلامیہ کی ایک نہایت جامع آیات اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں تمام احکام شرعیہ، اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاق کا اجمالی ذکر آ گیا ہے۔ دیکھیں، پہلی چیز ہے اعتقادات، اس میں من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر، پھر دوسری چیز اعمال یعنی عبادات اور معاملات ہیں، والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، وآتى المال علی حبہ ذوی القربی والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاۃ وآتى الزکوٰۃ، یہاں تک آ گئے عبادات اور معاملات، ٹھیک ہے۔ پھر آیا ہے عبادات، پھر ہے معاملات کا ذکر، والموفون بعہدہم، ان کے
اس کا جو ذکر والموفون بعہدہم سے کیا گیا. یہاں پر جمع کا، یہاں پر واحد کا صیغہ آ رہا تھا، یہاں پر جمع کے. ظاہر ہے وعدہ وعید جو ہوتا ہے وہ دو یا دو سے زیادہ انسان کرتے ہیں آپس میں، اس لیے وہ پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو. اور اخلاق کا ذکر صابرین سے کیا گیا ہے، والصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں اپنے اس کے تکلیف میں اور مصیبت میں. اور دیکھیں یہاں جو آ رہا ہے وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اس کے محبت میں. اور زکوٰۃ کا جو ذکر ہے وہ آگے ہے، یعنی کہ مالی فرض میں صرف زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے. اگر کوئی مسکین ہے، کوئی ضرورت مند ہے، وہ بھوک سے مر رہا ہے، اس کو ضرورت ہے، آپ نے زکوٰۃ دے دی ہے تو بھی آپ اس پر پھر خرچ کرو گے، خرچ کر سکتے ہو، کرنا چاہیے، یہ فرض ہے اس پر، واجب ہے اس پر. یعنی کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو ہے مال خرچ کرنا یہ واجب ہے. یہاں وآت المال علی حبہ، اور اللہ کی محبت میں، اور مال بھی اللہ کی محبت میں خرچ کرنا چاہیے، نہ کہ نمود و نمائش کے لیے یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے. اگر کسی نے نوکر رکھے ہوئے ہیں تو ان پر خرچ کرنا کہ بھئی میرے کام اچھے کریں فلاں فلاں. اللہ کی محبت میں خرچ کریں گے. اور اچھا مال، جو چیز اللہ تعالیٰ کے صدقے کے نام پہ خرچ کی جائے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک تم وہ مال خرچ نہ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو. کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا موجب ثواب وہ ہے جو انسان کو محبوب ہو. بیکار چیزیں جو پھینکنے کی تھی ان کو دے کر صدقے کا نام کرنا یہ کوئی صدقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں اگرچہ پھینکنے کی نسبت بہتر یہی ہے کہ کسی کے کام آ سکیں اس کو دے دیں، لیکن جو چیز صدقے کی نیت سے آپ دے رہے ہیں وہ جو آپ کو محبوب ہو، جو آپ کو بہت پسند ہو، وہ چیز آپ دیں. دوسری بات یہ کہ اللہ کی محبت میں دینا کہ کوئی نمود و نمائش جیسے آج کل ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی چیز کے لیے بھی 8 10 تصویریں، کیمرے، اس کی تشہیر کی جا رہی ہوتی ہے. تو اللہ کی محبت میں حدیث میں ہے کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ تک کو پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے، تو وہی چیز آ رہی ہے وآت المال علی حبہ، اور خرچ کرے مال کو اس کی محبت میں، ذوی القربیٰ قریبی رشتہ داروں میں، والیتامیٰ یتیموں پر، والمساکین، یہ زکوٰۃ سے علاوہ ہے کیونکہ زکوٰۃ کا حکم آگے آ رہا ہے، والمساکین، اور مسکینوں پر، غریبوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر، والسائلین، اور مانگنے والوں کو پر خرچ کرے، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، واقام الصلاۃ، قائم کرے نماز کو، وآت الزکوٰۃ، اور ادا کرے زکوٰۃ کو. یہ احکام اسلامیہ تمام اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یعنی کہ بتا دیے ہیں. یہ جامع آیت ہے. والموفون بعہدہم، اور پورا کریں وہ اپنے وعدوں کو، پورا کرنے والے ہوں اپنے وعدوں کو، اذا عہدوا، جب وہ وعدہ کریں، والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء، سختی میں، والضراء، اور تکالیف میں، ہر حال میں یعنی کہ صبر کرنے والے، وحین البأس، اور جنگ کے ٹائم. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو سچے ہیں، ایمان پر کھرے اترے ہیں، پورے اترے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں پرہیزگار. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو فرض کر دیا گیا ہے تم پر بدلہ لینا مقتولوں کے بارے میں، مقتولین کے بارے میں تم سے بدلہ لینا جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے. قصاص کہتے ہیں عربی میں مسالس، مطلب قصاص کے لفظی معنی مسالس کے ہیں. مراد یہ کہ جتنا ظلم کسی نے کسی پر کیا ہے اتنا ہی بدلہ دوسرے سے لینا یہ جائز ہے. فرض کر دیا گیا ہے تم پر قصاص یعنی بدلہ لینا فی القتلی، مقتولین کے بارے میں. الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام، والانثی بالانثی، عورت کے بدلے میں عورت. یہ آیت اصل میں اس وقت نازل ہوئی، ایک خاص واقعہ پیش آیا. وہ یہ تھا کہ مفسرین کے نزدیک زمانہ اسلام سے قبل تو عرب قبیلوں میں جنگ ہو گئی، طرفین کے بہت سے آدمی آزاد اور غلام، عورتیں اور مرد قتل ہو گئے. ابھی ان کے معاملہ کا تصفیہ نہیں ہو پایا تھا کہ زمانہ اسلام شروع ہو گیا اور یہ دونوں قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے. اسلام لانے کے بعد اپنے اپنے مقتولوں کا قصاص لینے کی گفتگو شروع ہوئی تو ایک قبیلہ جو قوت و شوکت والا تھا اس نے کہا کہ ہم اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک ہمارے غلام کے بدلے میں تمہارے آزاد آدمی اور عورت کے بدلے میں مرد نہ قتل کیا جائے. تو ان کے جاہلانہ اور ظالمانہ مطالبے کی تردید کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی. ٹھیک ہے،
کہ جس کا حاصل ہے ان کے مطالبے کو رد کرنا تھا کہ غلام کے بدلے آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو قتل کیا جائے اگرچہ وہ قاتل نہ ہو۔ اسلام نے اپنا عادلانہ قانون یہ نافذ کر دیا کہ جس نے قتل کیا ہے وہی قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اگر عورت قاتل ہے تو کسی بے گناہ مرد کو اس کے بدلے میں قتل کرنا، اور اسی طرح اگر قاتل غلام ہے تو اس کے بدلے میں کسی بے گناہ آزاد کو قتل کرنا عظیم گناہ ہے، ظلم عظیم ہے جو اسلام میں قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت کا حاصل جو ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جس نے قتل کیا ہے وہی قصاص میں قتل کیا جائے گا، عورت ہو یا غلام ہو۔ قاتل عورت اور غلام کے بجائے بے گناہ مرد یا آزاد کو قتل کرنا جائز نہیں۔ اور اس آیت کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ عورت کو کوئی مرد قتل کر دے یا غلام کو کوئی آزاد قتل کر دے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت کے شروع میں القصاص فی القتل، ٹھیک ہے، اس عموم کی واضح دلیل ہے، اور دوسری آیات میں بھی اس سے اور زیادہ وضاحت ہے کہ مثلاً ان النفس بالنفس، نفس کے بدلے میں نفس، جس نے مارا ہے اس کو ہی قتل کیا جائے گا، تو وہ قصاص ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، اور جو معاف کر دے، عفیہ معاف کر دے، لہو اس کو، من اخیہ اس کا بھائی، یعنی کہ اس کے ورثاء میں سے کچھ معافی دے دی جائے، یعنی کہ وہ خون معاف کر دیں، شیء کچھ، ٹھیک ہے، فاتباع تو پیروی کرنی ہے، بالمعروف بھلے طریقے کے ساتھ، واداء الیہ باحسان، اور ادا کرنا ہے ان کی طرف بھلے طریقے کے ساتھ وہ جو دیت ہے، یعنی کہ اگر وہ قصاص نہ لینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن عفی لہ، جو معاف کر دے ان کے ورثاء میں سے، ان کے بھائی مطلب، تو آپ نے پیروی کرنی ہے بھلے طریقے کے ساتھ۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے قتل عمد کیا ہے تو اس کا قصاص فرض ہے، ٹھیک ہے، قصاص لینا ہے۔ اگر پھر بھی یعنی کہ اس کے جو ورثاء ہیں وہ ان کو معاف کر دیں مطلب، تو اس کی دیت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، نبی کریم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر بتایا ہے، وہ ہے 100 اونٹ، 100 اونٹ دیت ہے قتل عمد کی اگر معاف کر دے کوئی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تخفیف کی گئی ہے، یہ ریلیکسیشن جو تمہیں دی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نرمی یا آسانی یا رحمت سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ یعنی کہ رکھ دی ہے چوائس کہ معاف بھی کیا جا سکتا ہے، ادروائز جو ہے قتال جو ہے، قصاص جو ہے وہ فرض ہے۔ فمن عفی لہ، جس کو معاف کر دے، لہو جو معاف کر دے، من اخیہ شیء اس کا بھائی کچھ، یعنی کہ مسلمان بھائی کسی کو معاف کر دے، فاتباع تو پیروی کرنی ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، واداء الیہ باحسان اور دیت دینی ہے، ادا کرنا ہے ان کی طرف بھلے طریقے کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ آسانی ہے، آسانی ہوئی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور یہ مہربانی ہے اس کی طرف سے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، اور جو بھی حد سے تجاوز کرے گا، جو بڑھے گا بعد اس کے، یعنی کہ دیت لینے کے بعد قتل کر دیا ہے یا ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے، فلہ عذاب علیم، تو ان کے لیے ہوگا عذاب دردناک۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ زیادہ بہتر جو ہے وہ قصاص ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں یعنی کہ بدلہ لینے میں اس مقتول کا جو ہے، حیاتن بڑی زندگی ہے، اس میں زندگی ہے، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی کہ اگر آج ایک قاتل کو معاف کر دے انسان، کیونکہ دنیا کی ساری چیز اگر انسان سے چلی جائے، اس کی زندگی بچ جائے تو وہ انسان جو ہے وہ بعد میں ہر چیز بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی اگر جان چلی جائے تو دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے اس کی جان کو واپس نہیں لا سکتی۔ تو اگر ایک قاتل اپنی جائیداد، زمینیں، سارا کچھ دے کے وہ باہر نکل آیا ہے، تو ظاہر ہے اس میں وہ چیز تو رہے گی نا، کہ کل کو اگر اس کے دل میں پھر وہی آ سکتا ہے کہ بندہ، اور جو دوسرے ہیں جرائم پیشہ سوچ کے لوگ، وہ یہی سوچ کے جرائم کرتے رہیں گے کہ بھی قاتل جو ہے وہ تو نکل آتا ہے 3 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، سال بعد، 2 سال بعد، تو کیا فرق پڑتا ہے اگر انسان جو ہے چیزیں دے کے واپس، ظاہر ہے کہ اس کو اللہ کا اگر خوف ہو تو وہ یہ کام کرے ہی نہ، جب اللہ کا خوف نہ ہو تو وہ تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ اسی لیے آج جو جرائم بڑھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ قاتل دندراتے پھر رہے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں تو وہ واپس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ قصاص ہو جائے، قتل کا بدلہ قتل ہو جائے، تو آٹومیٹکلی جو جرائم ہیں، خاص طور پہ قتل کے جو ہیں، وہ تو خود ہی کیس بند ہو جائیں،
لیکن ان کو پتہ ہے پھر جو مجرم طبقہ سوچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اور جرائم کرتے چلے جاتے ہیں. ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ کوئی عبرتناک سزا کسی کو ملی نہیں ہے، تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کی یہ آیت میں بڑی حکمت ہے، بڑی حکمت پنہا ہے. اور یہ دیکھیں ایسے اللہ تعالیٰ نے آیتیں قرآن میں حکم نہیں فرمائے. ٹھیک ہے انسان کو ریلیکس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا آسانی کے لیے وہ بھی قانون بنا دیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص لینے میں زندگی ہے اے عقل مند، اے عقل مندو، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ. اور اگر یہی آج قانون نافذ العمل ہوں تو کیا ہی بات ہے، کیا ہی ان کے جرم پھر ہوں، خود بخود ختم ہوتے جائیں. لیکن بس قاتل کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے چھوٹ جانا ہے، اس لیے وہ بھی چھوٹ آتا ہے اور اس کو دیکھا دیکھی پھر اور بھی جو ہیں بیمار ذہنیت کے مالک وہ جرائم کرتے چلے جا رہے ہیں. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کر دی گئی ہے تم پر جب حاضر ہو، جب آئے تمہارے کسی ایک میں، احدکم تمہارے کسی ایک پر موت. کیا فرض کر دی گئی ہے؟ وصیت. ان ترک خیرا الوصیت، اگر وہ چھوڑ جائے مال، چھوڑ رہا ہو مال تو وصیت فرض کر دی گئی ہے. للوالدین والدین کے لیے، والاقربین قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف بھلے طریقے کے ساتھ یعنی کہ دستور کے مطابق، حقا علی المتقین یہ چیز فرض ہے متقین پر. وصیت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا جائے، خواہ وہ زندگی میں ہو یا بعد الموت. لیکن عرف عام میں اس کام کو کہا جاتا ہے جس کا کہ کرنے کا حکم بعد الموت ہو. ٹھیک ہے، خیر مال کو کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور جگہ پہ بھی فرمایا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یعنی کہ تمہیں مال کی جو ہے محبت بہت زیادہ ہے. تو خیر بمیننگ مال کے ہے. اس میں وصیت کا حکم آ رہا ہے کہ فرض کر دی گئی ہے تم پر وصیت. اگر کوئی انسان مال چھوڑ کے جا رہا ہو تو وصیت کرے گا والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، دستور کے مطابق. یہ فرض ہے متقین پر. مفسرین کے نزدیک یہ جو آیت ہے اس کا یہ منسوخ، مطلب اس کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہے، اس لیے کہ جب یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حکم میراث یعنی کہ آیت میراث جو آئی ہے وہ نہیں ابھی نازل ہوئی تھی. تو مفسرین کے نزدیک جب آیت میراث نازل ہو گئی یعنی کہ ہر رشتہ دار کے اللہ تعالیٰ نے حصے خود مقرر فرما دیے کہ اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، تو اس کے بعد پھر اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہے. لیکن اگر پھر بھی انسان اگر اپنی زندگی میں وصیت کرنا چاہ رہا ہے اپنے مال کی تو اپنے 1/3 میں سے یعنی کہ اپنے 1/3 حصے میں سے جو ہے وہ قریبی رشتہ داروں پر یا کسی پر بھی وہ کر سکتا ہے. لیکن وہ اپنے وارثوں کو وہ اس میں سے بھی یعنی کہ اگر ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے تو حصے مقرر کر دیے ہیں لیکن وہ 1/3 میں سے پھر اپنی اولاد کے لیے وصیت نہیں کرے گا، وہ وصیت اپنے دوسرے رشتہ داروں کے لیے یا والدین کے لیے یا کسی اور کو یعنی کہ دینے کے لیے کر سکتا ہے. 1/3 میں سے اپنی جائیداد کے ٹوٹل 1/3 حصے سے کر سکتا ہے وصیت. لیکن اس کا حکم مفسرین کے نزدیک یعنی کہ یہ آیت جو ہے اس کا حکم منسوخ ہوا ہے آیت میراث کے نازل ہونے کے بعد، کیونکہ آیت میراث جو ہے اس میں سب کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں. فرض کر دیا گیا تم پر جب آئے تمہارے کسی ایک کو موت، اگر وہ چھوڑ رہا ہے خیرن مال، للوصیت وصیت کرنی ہے اس نے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف بھلے طریقے کے ساتھ، حقا علی المتقین یہ فرض ہے متقین پر. فمن بدلہ پر جو بھی تبدیل کرے گا اس کو، لہو اس کو، بعد ما سمعہ سننے کے بعد یعنی کہ جب اس نے سن لی ہے جو وصیت کرنے والے سے تو پھر اس نے بعد میں چینج کیا ہے اس کے فوت ہونے کے بعد، فإنما تو بے شک اسمہ اس کا گناہ، علی الذین ان لوگوں پر ہوگا، یبدلونہ جنہوں نے اس کو تبدیل کیا ہے، جنہوں نے اس کو بدل ڈالا ہے اس وصیت کو، تو ان کا وبال ان لوگوں پر ہوگا جو پیچھے والے تھے جنہوں نے خود بدلا ہے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. ومن خاف من موص جنفا، پس جو بھی خطرہ محسوس کرے، من موص وصیت کرنے والے سے، جنفن ظلم کا، او اسمن یا جنفن طرفداری کا، او اسمن یا گناہ کا، یعنی کہ وہ طرفداری کر رہا ہے، کسی ایک بچے کو زیادہ دے رہا ہے، کسی کو نہیں دے رہا، وصیت میں اس نے یہ لکھا ہے، کسی بیٹی کو محروم کر رہا ہے، کسی کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی خطرہ محسوس ہو جو اسلام کے خلاف یہ بات کر گیا ہے وصیت کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو جو باقی کے پچھلے والے تھے ورثاء وغیرہ، اگر انہوں نے اصلاح کر دی ہے ان کے درمیان، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر وصیت کرنے والا وصیت ہی غلط کر کے گیا ہے تو جو اس کے پچھلے ہیں ورثاء وغیرہ
ٹھیک ہے، اس کے جو ہے اقارب وغیرہ، اگر انہوں نے اس میں اصلاح کر دی ہے، یعنی کہ اس کو اسلام کے مطابق ان کے حصے بکھرے کیے ہیں، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی وصیت کرنے والا صحیح وصیت کر کے گیا ہے اور اس کو پچھلوں نے بدلا ہے، تو ان کا گناہ جو ہوگا، اس وصیت کے بدلنے کا گناہ ان پر ہوگا جنہوں نے اس کو بدلا ہے، یعنی کہ صحیح وصیت کو غلط کرنے میں۔ اور اسی طرح اگر کوئی غلط وصیت کر کے گیا ہے، اگر اس نے حق کسی کا مارا ہے اور پچھلوں نے جو ہے اس کو پورا پورا حق دے دیا ہے، تو اس پر پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، اگر اصلاح کر دیا ان کے درمیان، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ نساء میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل سے یعنی کہ ہر رشتہ دار کے جو ہے نا حصے مقرر کر دیے ہیں۔ اسی لیے مفسرین کے نزدیک جو یہ آیت ہے کہ بھئی اگر کوئی انسان مال چھوڑ رہا ہے تو وہ وصیت کرے، کہ یہ پہلے کا حکم تھا، شروع میں حکم تھا جب وہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ احادیث بھی ملتی ہیں اور دوسری آیات بھی آتی ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے حصے جن رشتہ داروں کے ورثاء کے جو مقرر کر دیے ہیں، تو جو انسان ہے وہ اپنی طرف سے کوئی وہ نہیں کر سکتا، ان میں دخل اندازی اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں دے سکتا، کر سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ویسے بھی دینا چاہے وہ اپنی جائیداد سے یا کچھ بھی کرنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے، احادیث میں بھی ہے کہ جو ہے انسان اگر دولت مند ہے، صاحب حیثیت ہے، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اگر نہیں بھی یعنی کہ کچھ بھی وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، تو اپنے ٹوٹل جو ہے اس کا مال، اس میں سے 1/3، ٹھیک ہے، 1/3 وہ وصیت کر سکتا ہے اپنے مال میں سے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر چلائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔